اللہ رب العزت جب کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو اسے 5 خواب ضرور دکھاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو 5 خواب میں سے صرف ایک خواب بھی نظر آ جائے تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو چکا ہے، اللہ آپ سے خوش ہو چکا ہے، اللہ آپ کو اپنی خاص رحمت کے لیے چن چکا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو ہر اس عورت کے لیے ہے جو محنت کرتی ہے، صبر کرتی ہے، تھکتی ہے مگر ہمت نہیں ہارتی، جو نماز پڑھتی ہے، دعا مانگتی ہے، پھر رو رو کر سو جاتی ہے یہ سوچ کر کہ میری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو بے خبر نہیں رکھتا، وہ اشارے دیتا ہے، خاموش مگر گہرے اشارے۔ سب سے خاموش، سب سے گہرا اشارہ رحمانی خواب ہے۔ مگر آج میں آپ کو وہ 5 راز نہیں بتاؤں گا، بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ خواب جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا تبدیلی آتی ہے اور ان خوابوں کے بعد آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ باتیں ہیں جو آج میں آپ کو بتا دوں گا۔ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ دل کی کچھ کیفیت ایسی بھی ہوتی ہے جنہیں نہ زبان بیان کر سکتی ہے نہ ہی دنیا سمجھ پاتی ہے؟ یہ خاموش سا راز جو نہ کسی محفل میں سنایا جاتا ہے نہ ہی کسی آواز میں پکارا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے، اس رضا کا اعلان نہ زمین پر گونجتا ہے، نہ آسمان سے کوئی آواز اترتی ہے، نہ کوئی چرچا ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا راز ہوتا ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان رہتا ہے۔ اگر کوئی عورت یہ 5 یا ان میں سے کوئی ایک خواب بھی دیکھ لے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے، اللہ اس سے خوش ہو چکا ہے، اس کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا کر چکا ہے، کیونکہ اللہ کا کسی عورت سے راضی ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، یہ ایک ایسی سعادت ہے جو ہر عورت کو نصیب نہیں ہوتی، مگر یہ جب عطا ہو جائے تو اس کا اعلان دنیا کے شور میں نہیں کیا جاتا، نہ کوئی فرشتہ آ کر خبر سناتا ہے، نہ کوئی آواز بلند ہوتی ہے، بلکہ اس کی آگاہی ایک نہایت خاموش مگر گہری صورت میں دی جاتی ہے، اور وہ ہے خوابوں کے ذریعے۔ یہ خواب عام نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ روزمرہ کے خیالات کا عکس ہوتے ہیں، بلکہ یہ رحمانی خواب ہوتے ہیں، سچے خواب جو دل کے اندر اتر کر عورت کو ایک نئی حقیقت کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک عام سی زندگی میں ایک غیر معمولی تبدیلی جنم لیتی ہے، دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے، جیسے کسی نے آواز دے کر تھام لیا ہو۔ عورت کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس کے اندر یہ نرمی، یہ جھکاؤ، یہ خاموش، یہ خوشی کہاں سے آ رہی ہے۔ نہ کوئی دنیاوی وجہ، نہ کوئی ظاہری سبب، مگر پھر بھی دل مطمئن ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی لمحات میں اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدہ عورتوں کو ایک نہایت لطیف انداز میں اشارہ دیتا ہے۔ یہ اشارہ نہ کسی لفظ میں ہوتا ہے، نہ کسی پیغام میں لکھا ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک کیفیت کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے، اور اکثر یہ کیفیت خوابوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے خواب جو عام خوابوں جیسے نہیں ہوتے، نہ وہ ترتیب ہوتے ہیں، نہ ہی محض خیالات کا عکس ہوتے ہیں، بلکہ ان میں ایک خاص روشنی، ایک خاص ترتیب اور ایک عجیب سی سچائی ہوتی ہے۔ یہی وہ خواب ہوتے ہیں جنہیں رحمانی خواب کہا جاتا ہے۔ وہ خواب جو عورت کے اندر امید جگاتے ہیں، اس کے دل کو اللہ کی طرف مزید مائل کرتے ہیں، اور اسے احساس دلاتے ہیں کہ شاید وہ تنہا نہیں، جیسے کوئی اندیکھے انداز میں اس کے قریب آ رہا ہو، اسے سن رہا ہو، اسے دیکھ رہا ہو۔ یہی وہ خاموش اشارے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہ عورت اپنے رب کی نظر میں کہیں خاص مقام پا چکی ہے، اور اس کی زندگی اب ایک نئی روحانی سفر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ جب کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو اسے 5 خواب ضرور دکھاتا ہے۔ کبھی زندگی کے کچھ مرحلے ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان خود کو ہجوم میں ہوتے ہوئے بھی تنہا محسوس کرتا ہے، مگر عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ اس تنہائی میں بھی دل گھبراتا نہیں، بلکہ ایک انوکھا سا سکون اس کے اندر اترتا چلا جاتا ہے، جیسے کوئی اندیکھے انداز میں ساتھ ہو، جیسے کسی کی خاموشی رہنمائی قدم قدم پر اسے سنبھال رہی ہو۔ یہ کیفیت عام نہیں ہوتی، نہ ہی ہر کسی کو نصیب ہوتی ہے، بلکہ یہ خاص روحانی لمحہ ہوتا ہے جہاں دل دنیا سے ہٹ کر کسی اور ہی حقیقت سے جڑنے لگتا ہے، اور پھر اسی کیفیت کے اندر ایک منظر ابھرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو ایک سیدھے اور صاف اور روشن راستے پر چلتے ہوئے دیکھتی ہے، جہاں وہ بظاہر تو اکیلی ہوتی ہے، مگر اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی بے چینی نہیں ہوتی۔ یہی وہ پہلا خواب ہے، کسی پاکیزہ راستے پر تنہا مگر مطمئن چلنا۔ یہ منظر محض ایک خواب نہیں ہے، بلکہ ایک گہرا اشارہ ہوتا ہے، ایک خاموش پیغام جو اس کے دل تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس خواب کی اصل خوبصورتی اس کے احساس میں چھپی ہوتی ہے۔ وہ راستہ صرف مٹی یا زمین کا نہیں، بلکہ اس کے اپنے زندگی کا راستہ ہوتا ہے،
اور اس کا اکیلا ہونا دراصل اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے شور، لوگوں کی رائے اور وقتی سہاروں سے اوپر اٹھ چکی ہے۔ اس کا سکون اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اب اس کا سہارا صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ حقیقی مضبوطی حاصل کرتا ہے۔ یہ خواب اس بات کی نشانی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول فرما چکا ہے، اس کی کوشش کو دیکھ رہا ہے، اس کی خاموش عبادتوں کو پسند کر رہا ہے، اسے ایسے راستے پر قائم رکھ رہا ہے جو سیدھا ہے، پاکیزہ ہے، انجام کے لحاظ سے روشن ہے۔ چاہے دنیا میں آزمائشیں آئیں، چاہے تنہائی کا احساس ہو، مگر اس کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے، کیونکہ ایک ایسی طاقت کا سہارا حاصل ہو چکا ہے جو نظر تو نہیں آتی مگر ہر لمحے ساتھ رہتی ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان کو سمجھ آتا ہے کہ اصل کامیابی لوگوں کے ساتھ چلنے میں نہیں بلکہ صحیح راستے پر قائم رہنے میں ہے، چاہے وہ راستہ اکیلے ہی کیوں نہ طے کرنا پڑے۔ دوسرا خواب کبھی انسان کی زندگی میں ایسے مرحلے میں آ جاتی ہے جہاں دل پر انجانا سا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، جیسے ہر سانس کے ساتھ کوئی وزن بھی اٹھانا پڑ رہا ہو۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے مگر اندر ایک تھکن، ایک دباؤ، ایک خاموش سی گھٹن اور بے بسی ہوتی ہے۔ پھر اچانک یہ کیفیت بدلنے لگتی ہے، جیسے کسی نے نرمی سے وہ سارا وزن ہٹا دیا ہو، جیسے دل کے گرد لپٹی ہوئی پریشانی کی زنجیریں ایک ایک کر کے کھلنے لگی ہوں اور روح ہلکی ہونے لگی ہو۔ اور اسی بدلتی ہوئی کیفیت میں ایک منظر سامنے آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اس حال میں محسوس کرتی ہے کہ اس کے اندر سے کوئی بھاری بوجھ اتر چکا ہے، دل بالکل ہلکا ہو گیا ہے، جیسے غم، خوف اور بے چینی کہیں دور جا چکے ہوں۔ یہی وہ دوسرا خواب ہے۔ کسی بوجھ کے اتر جانے کا احساس ہونا یہ صرف ایک احساس نہیں ہے، ایک گہرا روحانی پیغام ہوتا ہے جو خاموشی سے اس کے وجود میں اتار دیا جاتا ہے۔ اس خواب کی اصل تاثیر اس کے اندر پیدا ہونے والی نرمی اور سکون میں چھپی ہوتی ہے۔ وہ بوجھ جو شاید مدتوں سے دل پر تھا، وہ پریشانیاں جنہوں نے اس کی نیندیں چھین لی تھیں، وہ اندیشے جو ہر لمحے اسے گھیرے رکھتے تھے، اچانک سب کچھ ہٹ جاتا ہے۔ یہ منظر اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اب اس کے معاملات کسی اور کے سپرد ہو چکے ہیں، اور وہ ذات ایسی ہے جو نہ تھکتی ہے، نہ بھولتی ہے، نہ چھوڑتی ہے۔ یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی پکار کو سن چکا ہے، اس کے آنسو کی قدر کر چکا ہے، اور اب اس کی زندگی میں آسانی اور سکون اترنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ بوجھ جو انسان خود نہیں ہٹا سکتا، اب اللہ کی رحمت نے اٹھا لیا ہے۔ یہ اس بات کی خاموشی کی گواہی ہے کہ اس کے اعمال، اس کی صبر، اس کی تمام کیفیت، اس کا اللہ پر یقین قبولیت پا چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ سکون کسی جگہ یا چیز میں نہیں بلکہ اس تعلق میں ہے جو بندے کو اس کے رب سے جوڑ دیتا ہے، اور جب یہ تعلق مضبوط ہو جائے تو سب بوجھ خود بخود ہلکے ہونے لگتے ہیں، کیونکہ اب انسان اکیلا نہیں رہتا۔ تیسرا خواب کبھی انسان اپنے اندر ایک ایسی تبدیلی محسوس کرتا ہے جیسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر پاتا، مگر دل گواہی دیتا ہے کہ کچھ بدل رہا ہے، کچھ صاف ہو رہا ہے، جیسے اندر کی دھند آہستہ آہستہ چھٹ رہی ہو۔ یہ کوئی ظاہری عمل نہیں ہوتا، نہ ہی دنیا کی آنکھ سے اسے دیکھ سکتی ہے، بلکہ یہ ایک باطنی سفر ہوتا ہے جہاں روح ایک نئی حالت میں داخل ہونے لگتی ہے، ایک نرمی، ایک لطافت، ایک خاموش سی روشنی دل میں جگہ بنانے لگتی ہے۔ پھر اسی کیفیت کے دوران ایک منظر سامنے آتا ہے جب وہ خود کو نہایت صاف، روشن اور پاکیزہ لباس میں ملبوس رکھتی ہے، ایسا لباس جو صرف جسم کو نہیں بلکہ دل کو بھی ڈانپتا ہے۔ یہی وہ تیسرا خواب ہے کہ اپنے آپ کو سفید پاکیزہ لباس میں دیکھنا۔ یہ محض لباس کا دیکھنا نہیں بلکہ ایک گہری علامت ہے، ایک اندرونی حقیقت کا عکس ہے جو خواب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس خواب کی اصل معنونیت کے بارے میں جانا جائے تو اس میں ایک خاص احساس چھپا ہوتا ہے۔ سفید یا روشن لباس ہمیں صفائی، معصومیت اور نیکی کی علامت کو سمجھا جاتا ہے، مگر یہاں یہ ظاہر نہیں ہے بلکہ دل کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گناہوں کی گرد سے صاف کر رہا ہے، اس کے اندر جمع ہوئی بے چینیوں کو، لرزشوں کو، کمزوریوں کو دھو رہا ہے اور اسے ایک نئی روحانی زندگی عطا کر رہا ہے۔ یہ خواب ایک خاموش خوشخبری بھی ہو سکتا ہے کہ اب اس کی حالت پہلے جیسی نہیں رہی، بلکہ وہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں اس کا دل زیادہ احساس، زیادہ نرم اور زیادہ قریب ہو چکا ہے۔ اپنے رب کے اس اعمال، اس کی نیتیں، اس کی توبہ ایک نئی روشنی میں ڈل رہی ہیں۔
اللہ اسے اپنے خاص رحمت کے سائے میں لے رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اصل خوبصورتی چہرے یا لباس میں نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی میں ہے، اور جب دل صاف ہو جائے تو انسان کی پوری زندگی روشن ہونے لگتی ہے۔ چوتھا جو خواب ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے جہاں نہ کوئی شور ہوتا ہے، نہ کوئی الجھن، نہ کوئی اندرونی کشمکش، بلکہ ہر طرف ایک عجیب سا ٹھہراؤ محسوس ہوتا ہے، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے دل کو کسی نے نرمی سے تھام لیا ہو۔ یہ سکون عام حالات میں نصیب نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح دنیا کے ہنگاموں سے ہٹ کر کسی اور کی جہاں کی طرف متوجہ ہونے لگتی ہے۔ اسی خاموشی اور گہری کیفیت کے دوران ایک منظر ابھرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو ایک ایسی فضا میں پاتی ہے جہاں ہر طرف ہلکی روشنی پھیلی ہو، نہ تیز چمک، نہ آنکھوں کو چبھنے والی روشنی، بلکہ نرم پرسکون نور جو دل کو سکون دے رہا ہو۔ اس کے اندر ایک گہرا روحانی پیغام چھپا ہوتا ہے۔ یہ روشنی کسی دنیاوی چراغ یا سورج کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ایسی کیفیت کی علامت ہوتی ہے جو دل کے اندر اترتی ہے۔ جب انسان کے اندر سے بے چینی، اضطراب اور اندھیرا کم ہونے لگتا ہے تو اس کی جگہ ایک نرم روشنی لے لیتی ہے۔ یہ روشنی خواب کی صورت میں ظاہر ہو کر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اب اس کا دل اللہ کی طرف جھک چکا ہے، اس کی باطنی دنیا میں سکون اتر رہا ہے۔ یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر رہا ہے، اس کے دل کو دنیا کی الجھنوں سے نکال کر ایک ایسے سکون کی طرف لے جا رہا ہے جو صرف اسی کی یاد میں ملتا ہے۔ یہ خاموش تبدیلی ہوتی ہے جس میں انسان خود بھی حیران ہو رہ جاتا ہے کہ آخر یہ اطمینان کہاں سے آ رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں بندہ محسوس کرتا ہے کہ اصل روشنی اللہ نے دل کے اندر پیدا کی ہے۔ جب دل کے اندر یہ نور اتر جائے تو زندگی کے اندھیرے خود بخود مٹنے لگتے ہیں۔ پانچواں خواب، کبھی ایسا لمحہ بھی آتا ہے کہ جب انسان کے دل میں ایک عجیب سی شدت اور خاموشی ایک ساتھ ہوتی ہے۔ ایک طرف دل میں خواہش طلب اور امید کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور دوسری طرف ایک گہری یقین کی روشنی اندر ہی اندر پھیل رہی ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی کیفیت نہیں بلکہ وہ لمحہ ہے جب روح اور دل کے ہر گوشے میں ایک سنجیدہ سکون اترتا ہے اور بندہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی پکار کہیں سن لی گئی ہے۔ اسی کیفیت کے اندر ایک منظر سامنے آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو خواب میں دعا کرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ دعا جیسے ہی نکلتی ہے، دل کے اندر یقین ہوتا ہے کہ یہ دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ یہی وہ پانچوں خواب ہیں، دل سے نکلنے والی دعا کا فوراً قبول ہو جانا، محسوس ہونا کہ یہ صرف دعا کے قبول ہونے کا احساس نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی اشارہ بھی ہے جو بندے کے دل میں اتار دیا جاتا ہے۔ اس خواب کی اصل تاثیر اس کے احساس میں چھپی ہوتی ہے۔ دعا محض زبان کے الفاظ نہیں رکھتی بلکہ دل کی گہرائیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی گہرائیوں سے ایک اندرونی یقین اور سکون کو اظہار ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں بندہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح الفاظ کی طاقت سے اس کے دل کو چھو رہی ہے، اس کے رب کی موجودگی کو محسوس کرا رہی ہے۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت سے راضی ہو چکا ہے، اس کے دل کی قربت قبول کر چکا ہے۔ اس کا تعلق محض رسمی عبادت تک محدود نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان خود بھی محسوس کرتا ہے کہ اب اس کے رب کی رحمت اس کے ہر لمحے میں شامل ہے، ہر پکار کا جواب فوراً پہنچ رہا ہے۔ یہ خواب نہ صرف اطمینان کا پیغام دیتا ہے بلکہ ایک اندرونی طاقت بھی دیتا ہے جو بندے کو ہر مشکل میں ثابت قدم رہنے پر، ہر پریشانی کے سامنے صبر کرنے اور ہر لمحے اپنے رب کی جانب جھکنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو دل اور روح کے درمیان ایک گہرا رشتہ قائم کرتی ہے اور اس کی زندگی کو ایک منفرد روحانی رنگ سے روشن کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، زندگی کے سفر میں کبھی کبھی انسان کو ایسے لمحے نصیب ہوتے ہیں جو عام فہم کی دنیا سے ہٹ کر دل کے اندرونی گوشوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ لمحے وہ ہوتے ہیں جب دل کی دھڑکنیں دم توڑ جاتی ہیں، خاموش اور سکون بری لگتی ہیں، اور روح ایک غیر معیاری روشنی میں ڈوب کر اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے۔ ایسے لمحات ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے بلکہ یہ خاص رحمانی کیفیت ہوتی ہے جو اللہ کی رضا سے پیدا ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو یہ خوشی عام طور پر دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی، نہ کسی چرچے کی، نہ کسی اعلان کی صورت میں۔ یہ اعلان اگر ہوتا بھی ہے تو خاموش اور نرم انداز میں ہوتا ہے، ایک خواب کی صورت میں، ایسا خواب جو دل کو چھو لے، روح کے ہر گوشے میں اطمینان اتار دے۔ یہ خواب کسی بھی معمولی حقیقت کا عکس نہیں ہوتے
بلکہ یہ دل کی گہرائی اور روح کی پاکیزگی اور اللہ سے قربت کا گواہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت خواب میں اپنے آپ کو ایک صاف، روشن اور سیدھے راستے پر چلتے ہوئے دیکھتی ہے، جہاں وہ تنہا ہے مگر دل میں خوف یا اضطراب نہیں۔ یہ منظر اس سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے راضی ہے، اسے اپنی ہدایت کے راستے پر قائم رکھ رہا ہے۔ اسی طرح خواب میں بوجھ کی اتر جانے کا احساس بھی اس کی روحانی طاقت کی گواہی دیتا ہے، جہاں وہ محسوس کرتی ہے کہ دل سے کسی قسم کا بھاری بوجھ، غم یا پریشانی اتر گیا ہے۔ اس کی کیفیت میں دنیا کی الجھنیں، اندیشے، تھکن سب الگ ہو کر رہ جاتی ہیں، اور یہ ایک اندرونی سکون اور روشنی دل میں اتر جاتی ہے۔ رحمانی خواب کے دیگر پہلو بھی انتہائی گہرائی کے حامل ہیں۔ کبھی خواب میں وہ خود کو سفید یا روشن لباس میں دیکھتی ہے۔ یہ لباس صرف ظاہری نہیں بلکہ یہ باطنی پاکیزگی اور صفائی کی علامت ہوتا ہے۔ یہ ایک نرمی اور لطافت پیدا کرتا ہے جو دل کے ہر گوشے میں سکون بھرتی ہے۔ پھر خواب میں نور سے بری فضا میں خود کو پرسکون محسوس کرنا اور ایک خاص کیفیت ہے جہاں ہر طرف ہلکی روشنی، سکون اور دل کو مطمئن کرنے والی فضا اس کے گرد پھیلی ہوتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی طرف رجوع اور باطنی سکون پیدا ہو چکا ہے۔ روح اپنی اصل منزل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سب سے نرالا اور جذباتی پہلو اس وقت ہوتا ہے جب خواب میں دعا کرتے ہوئے فوراً قبولیت کا یقین محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو یہ واضح ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق محض رسمی عبادت یا زبان کی دعا تک محدود نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں پہنچ چکا ہے۔ اس کیفیت میں دل کا سکون اور روح کی تسکین اتنی شدید ہوتی ہے کہ ہر اندیشہ، ہر اضطراب اور ہر خوف ختم محسوس ہوتا ہے۔ یہی وہ 5 رحمانی خواب ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا خاموش پیغام پہنچاتے ہیں، جنہیں دیکھ کر ایک عورت سمجھ سکتی ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کی قربت اور محبت موجود ہے۔ محترم ناظرین، یہ خواب صرف لمحاتی سکون یا خوشی کا ذریعہ نہیں ہوتے بلکہ یہ عورت کی روح میں ایک مستقل روشنی گول دیتے ہیں جو اس کے ہر لمحے، ہر سوچ، ہر تعلق پر اثر ڈالتی ہے۔ جب خواب میں کسی صاف اور روشن راہ پر خود کو قدم رکھتے ہوئے دیکھتی ہے تو یہ نہ صرف ظاہری روشنی کا تاثر دیتا ہے بلکہ ایک گہری روحانی ہدایت کی علامت بھی ہوتا ہے جو اس کے دل کو ہمت، اعتماد اور دل کی رہنمائی پر بھروسہ فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح بوجھ کے اترنے کا احساس خواب میں ایک نرم مگر طاقتور کیفیت کے طور پر نمودار ہوتا ہے، جہاں دل کی تھکن اور اندرونی کشمکش اچانک ختم محسوس ہوتی ہیں۔ یہ کیفیت ایک ایسا روحانی آہنگ پیدا کرتی ہے جو دنیاوی تلاطم سے الگ ہو کر مکمل سکون عطا کرتی ہے اور بندے کے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ پھر خواب میں خود کو سفید یا روشن لباس میں دیکھنا، جو پہلے یہ لباس محض جسمانی نہیں بلکہ دل کی صفائی اور روحانی پاکیزگی کی علامت ہے۔ یہ خواب عورت کے اندرونی تضادات، اندیشوں اور پچھلے گناہوں کو دھو کر ایک نئی روحانی شفافیت پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح نور سے بری فضا میں سکون محسوس کرنا ایک اور منفرد رحمانی تجربہ ہے، جہاں روشنی کے ہر ذرے میں دل کی دھڑکنیں نرم ہو جاتی ہیں اور روح اپنی اصل منزل کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ منظر دنیاوی آنکھوں کے لیے شاید عام نظر آئے مگر دل اور روح کے لیے یہ ایک ایسی کیفیت ہے جسے صرف وہ محسوس کر سکتی ہیں، جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اور سب سے خاص خواب جس میں دعا کے فوراً قبول ہونے کا یقین دل میں ابھرتا ہے، اس کا اثر سب سے زیادہ گہرا اور مستقل ہوتا ہے۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی ہر نیک نیت، ہر پاک نیت، ہر دعا کو سن چکا ہے، اس کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ چکی ہے۔ اس یقین کی کیفیت عورت کو نہ صرف روحانی طاقت دیتی ہے بلکہ اسے ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر دنیاوی الجھن میں ثابت قدم رکھتی ہے۔ یہ خواب جو رحمانی نوعیت کے ہیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا محض رسمی انعامات یا عبادت تک محدود نہیں بلکہ دل کی مکمل گہرائی میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ 5 رحمانی خواب عورت کے لیے ایک مسلسل روحانی رہنمائی اور اطمینان کا ذریعہ ہے جو نہ صرف اس کی موجودگی زندگی سکون اور روشنی پیدا کرتے ہیں بلکہ اس کی روح کو آخرت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ خواب اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ نے اسے اپنی محبت اور رحمت کے خاص دائرے میں شامل کر لیا